70 افراد کو لے کر موسیٰ علیہ السلام کو یہ طور پر گئے اور وہ اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کیا، اور پھر آپ نے لوگوں سے کہا کہ مجھ سے میرے رب نے یہ فرمایا۔ یہ 70 افراد ہی کہنے لگے بڑی عجیب بات ہے، آپ میں اور ہم میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے، آپ اللہ کے کلام کو سن رہے ہیں، ہمیں اللہ کا کلام سنائی نہیں دے رہا، ہمیں تو آپ کی بات پر یقین نہیں آتا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اب ایسا کیجئے کہ ہمارے سامنے اللہ کو ظاہر کر دیں اور خود اللہ آ کر نعوذ باللہ من ذالک ہمیں اگر کہے گا تو ہم مانیں گے، ورنہ نہیں مانیں گے۔ تو انہوں نے اس طرح سرکشی کی۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، صاعقہ کڑک زوردار آواز، یہاں صاعقہ سے مراد وہ آواز ہے کہ جو اتنی زوردار ہو کہ خوف کے مارے انسان کا دل بند ہو جائے، ہارٹ فیل ہو جائے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، جب تم نے یہ سرکشی کی، ناشکری کی، پس تمہیں زوردار کڑک نے پکڑ لیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس حال میں کہ تم نے خود اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھا کہ سب زندہ تھے اور ایک زوردار آواز آئی تو وہ ایک دوسرے کو مرتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، اے پروردگار تو کرم کر دے، ان سے نادانی ہو گئی، انہوں نے میری بے ادبی کر لی، تو کرم کر دے، تو معاف کر دے۔ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ ثم، پھر بعثناکم، ہم نے اٹھایا، کم، تمہیں دوبارہ زندہ کیا، من بعد موتکم، تمہارے مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ نعمت کا بیان ہے، شکر کرو۔ اب مزید بنی اسرائیل پر جو نعمتیں ہیں ان کا ذکر ہے۔ وَظَلَّلْنَا، اور ہم نے سایہ کیا، علیکم، تم پر، الغمام، بادل کا۔ غمام اس بادل کو کہتے ہیں جو گھنا بادل ہو، جس میں بہت ٹھنڈی چھاؤں ہو۔ جہاد کے لیے نکلے، اور جب جہاد کے لیے نکلے تو کہنے لگے یہ تو ریگستان ہے، ہمیں تو ریگستان پار کرنا ہے، بڑی سخت گرمی ہے، آپ دعا کیجئے کوئی کرم ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، ایسا بادل مقرر کر دیا جو لاکھوں افراد کو گھیرے ہوئے تھا۔ دن کے وقت یہ بادل گھیرتا، رات ہوتی تو آسمان سے ایک نورانی ستون نازل ہوتا اور پورا میدان روشن ہو جاتا، رات کی گھبراہٹ دور ہو جاتی۔ اب کھانے پینے کا جو مسئلہ ہوا، فرمایا وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، علیکم، تم پر، المن، من، والسلوى، اور سلوى۔ من اور سلوى یہ آسمانی کھانے کو کہتے ہیں جو اس موقع پر بنی اسرائیل پر نازل ہوا۔ من، بعض مفسرین فرماتے ہیں ایک میٹھی چیز تھی، حلوے کی طرح، شہد کی طرح، لیکن اس کا رنگ سفید تھا۔ اور سلوہ جو ہے، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بھنے ہوئے بٹیر تھے جو صبح صادق کے بعد سے لے کر سورج نکلنے تک، طلوع آفتاب تک یہ آسمان سے گرتے تھے، اور یہ لوگ اپنی چادروں میں اسے لے لیتے تھے، اور یہ ایک دفعہ آتا، پورے دن کے لیے کافی ہوتا۔ ہفتے کے دن چونکہ ان بنی اسرائیل کے لیے عبادت کا دن تھا اور کوئی کام دوسرا کرنا ان کے لیے جائز نہیں تھا، تو ہفتے کے دن یہ اگر اپنی چادریں لے کر اس کو جمع کریں یہ بھی ان کے لیے درست نہیں تھا۔ اب ہفتے کے دن یہ بھوکے رہیں، اللہ تبارک و تعالی نے کرم فرمایا، جمعے کے دن دگنا نازل ہوتا، جو جمعے کے لیے بھی کافی ہوتا اور ہفتے کے لیے بھی کافی ہوتا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے نازل کیا تم پر من اور سلوہ۔ نعمت کا بیان ہے، کلو، کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، ان پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں، وہ پاکیزہ چیزیں تم کھاؤ۔ وما ظلمونا، اور انہوں نے ناشکری کر کے ہم پر ظلم نہیں کیا، ہمیں نقصان نہیں پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ سورہ اخلاص میں فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ صمد کے معنی یہ ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم عبادت کریں تو اپنا بھلا ہے اور گناہ کریں تو اپنا نقصان ہے۔ وما ظلمونا، اور انہوں نے ناشکری کر کے
ہماری نافرمانی کر کے ہم پر ظلم نہیں کیا، ولیکن ہاں لیکن کانو انفسہم یظلمون، وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ یقیناً جو گناہ کرتا ہے وہ اپنے قلب میں کبھی بھی حقیقی سکون پا ہی نہیں سکتا۔ یہ بات ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں۔ اگر کوئی گناہ گار ہے اور چاہے وہ دعویٰ کر لے کہ جی مجھے حقیقی سکون مل گیا، تو ہم دعوے سے اس کے اس دعوے کو رد کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ اسے پتہ ہی نہیں حقیقی سکون کیا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو، خبردار، دلوں کا چین، دلوں کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ تو جو اللہ کی یاد نہ کرے، اللہ کی نافرمانی کرے، اس کے دل کو کبھی چین اور سکون مل ہی نہیں سکتا۔ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے، اپنا نقصان کرتے تھے۔ اب اگلی جو آیت ہے، اس آیت میں پھر ایک نعمت کا بیان ہے کہ جب بنی اسرائیل نے یہ تمنا کی کہ ہمیں من و سلوہ کے علاوہ اور چیز کھانی ہے، تو یہ جہاد کے لیے گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کرم کیا، ابھی تو جہاد انہوں نے نہیں کیا، ابھی تو راستے میں ہیں۔ قریب میں ایک بستی تھی، اس بستی کے کافروں پر اللہ تعالیٰ نے ان کا ایسا روب داخل کر دیا کہ وہ سارے کافر اپنے تمام اہل و عیال کو لے کر اس بستی سے بھاگ گئے، اور وہ بستی خالی ہو گئی۔ مکانات موجود ہیں، باغات موجود ہیں، کھیت موجود ہیں، لیکن کوئی اس میں فرد باقی نہ رہا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ اگر من و سلوہ کے علاوہ اور چیزیں کھانی ہیں تو اس بستی میں چلے جاؤ، مگر جب بستی میں جانا تو جب دروازے میں داخل ہو تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا اور سجدہ شکر بجا لانا اور کہنا ہے پروردگار ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، تو نے کرم فرمایا، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، تمہیں یہ کہنا ہے۔ لیکن اس نعمت پر بھی انہوں نے ناشکری کی، اس کا بیان ہے وَإِذْ، اور یاد کرو جب قُلْنَا، ہم نے فرمایا اُدْخُلُوا، تم داخل ہو جاؤ، هَذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی میں، فَكُلُوا، پس کھاؤ، مِنْهَا، اس بستی سے، حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے تم چاہو، شِئْتُمْ، تم چاہو، رَغَدًا، بلا روک ٹوک، اس بستی میں تمہیں کوئی روکنے والا نہیں۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ، دروازے میں داخل ہو، سجدہ، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، سجدہ کرنا ہے۔ وَقُولُوا، اور تم کہو، حِطَّةٌ، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ حِطَّةٌ کا مفہوم کیا ہے؟ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما، تم معافی مانگنا اور سجدہ کرنا۔ نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے۔ جو گناہ گار ہیں ان کی گناہ ہم بخش دیں گے، اور جو نیکوکار شخص ہیں وہ اگر شکر کریں گے اور نیک ہونے کے باوجود مغفرت کا سوال کریں گے، استغفار کریں گے، معافی مانگیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ان قریب نیکوکاروں کو ہم اور زیادہ دیں گے۔ اس آیت سے مفسرین فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ گناہ گار اگر مغفرت کا سوال کرے تو گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور نیکوکار اگر مغفرت کا سوال کرے تو اس کے درجات میں بلندی ہو جاتی ہے، اس کی نعمتوں میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نیکوکاروں کے سردار ہیں، تمام نبیوں رسولوں کے سردار ہیں، آپ سے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتے، معصوم ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں میں دن میں 100 مرتبہ اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ تو نیک لوگ اگر استغفار کریں تو درجات میں بلندی ہوتی ہے۔ فرمایا یہ سب کہا گیا، لیکن ان لوگوں نے اس بات کو بدل دیا، اور کیا کیا انہوں نے؟ رونے کے بجائے زور زور سے ہنسنے لگے، اور سجدہ کرنے کے بجائے سرین کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے دروازے سے داخل ہوئے، اور حِطَّہ، اس کے معنی ہے تو معاف فرما، انہوں نے حِطَّہ کو ہِنْطَہ کر دیا۔ ہِنْطَہ کے معنی گندم کا دانہ، تو ہِنْطَہ گندم کا دانہ، گندم کا دانہ، مطلب یہ کہتے ہوئے گھسے کہ اب ہمیں گندم کھانے کو ملے گا۔ اس طرح انہوں نے شریعت کا مذاق اڑایا۔ جب کوئی قوم چاہے مسلمان کہلاتی ہو، جب شریعت کا مذاق اڑاتی ہے تو اس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ فرمایا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا،
ظالموں نے قول کو، بات کو بدل دیا، غیر الذی قیل لہم، جو ان سے کہا گیا تھا اس کے علاوہ انہوں نے کام کیے۔ کہا گیا سجدہ کر کے داخل ہو، روتے ہوئے داخل ہو، معافی مانگتے ہوئے داخل ہو، مگر انہوں نے کیا کیا؟ سرین پر اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے، کہہ مارتے ہوئے، اور معافی کے بجائے گندم گندم، حنطہ حنطہ کہتے ہوئے، اور شریعت کا مذاق اڑاتے ہوئے داخل ہوئے۔ اور جب انہوں نے شریعت کا مذاق اڑایا، فَأَنزَلْنَا، پس ہم نے نازل کیا، عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں پر، رجزم من السماء، آسمان سے وبا کو نازل کیا، عذاب کو نازل کیا، بما کانوا یفسقون، یہ وبا اور یہ عذاب اس وجہ سے آیا کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اس قوم میں ایک ایسا مرض پیدا ہو گیا کہ جو مرض چوہے کی وجہ سے پھیلتا ہے، اور وہ وائرس جو ہے اس مرض کے جراثیم کو چوہا جو ہے منتقل کرتا ہے، جسے طاعون کہتے ہیں۔ ہزاروں، ایک گھنٹے کے اندر، ایک ساعت میں ہزاروں بنی اسرائیلی ہلاک ہو گئے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب شریعت کا مذاق اڑایا جائے، جب مسلمان قوم میں گناہ ہوں، تو پھر ایسی ایسی بیماریاں مسلط کی جاتی ہیں کہ پچھلے لوگوں نے ان کے نام تک نہیں سنے ہوتے۔ آج آپ دیکھ لیجئے میڈیکل سائنس نے کتنی ترقی کر لی، لیکن ایسی بیماریاں ہیں کہ سائنس اور میڈیکل سائنس بے بس نظر آتی ہے۔ ڈینگی وائرس، ایڈز، کینسر، ٹی بی، جگر کا کینسر، ہڈیوں کا کینسر، ریڑھ کی ہڈی کا کینسر، چھوٹے چھوٹے بچے پیدا ہوتے ہیں جی ان کو ہارٹ کا پرابلم ہے، بلڈ پریشر ہائی ہے۔ ارے چھوٹے بچے نے نہ تو سگریٹ پی ہے، نہ مرغن غذائیں کھائی ہیں۔ تو جب قوم میں گناہ ہونے لگے تو رب العالمین انہیں بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سچی پکی توبہ کریں، اور خصوصاً حدیث پاک میں ہے کہ جب قوم میں بے حیائی عام ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ ان پر بیماریوں کو مسلط فرمائے گا۔ تو آج بے حیائی، فحاشی، عریانی، بے پردگی اور جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نور قرآن سے منور فرمائے، اور خود بھی گناہوں سے بچنے اور دوسروں کو بھی بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔